ابتدائی سین میں ایک نوجوان لڑکی کا تعارف کرایا گیا ہے جو جنگل میں ایک کیبن میں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی ہے۔ جب وہ باہر کھیل رہی تھی تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس سے بات کرتا ہے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے کہ وہ یہاں ایک بہت ضروری کام سے آیا ہے، ایسا کام جو دنیا کو بچا سکتا ہے۔ دراصل اس چھوٹی بچی کو دو دوستوں نے گود لیا تھا۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بچے کو گود لیا تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ آدمی چھوٹی بچی سے بات کر رہا تھا لیکن بار بار جنگل میں دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 اور لوگ آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں عجیب و غریب ہتھیار تھے۔ چھوٹی بچی نے دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کیبن میں چلی گئی جہاں اس کے 2 باپ تھے جن کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ وہ اس آدمی اور ان لوگوں دونوں کے بارے میں بتاتی ہے جو جنگل سے آ رہے تھے۔ یہ سن کر دونوں بہت ڈر گئے۔ وہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل کر کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھولنے کو کہتا ہے، لیکن اس بچے کے دونوں باپ انہیں دیکھ کر بہت ڈر گئے اور ان سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، لیکن وہ آدمی بھی بار بار کہہ رہے تھے اپنے اہم کام کے لیے کہ وہ ان کو اندر آنے دے، کیونکہ اسے ان سے بہت اہم بات کرنی تھی۔ لیکن اینڈریو اور ایرک دونوں بہت خوف زدہ تھے۔ اینڈریو کے پاس اپنی بندوق بھی نہیں تھی جو اس کی گاڑی میں باہر رہ گئی تھی۔ وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ باہر کے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے بار بار دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے۔ لیکن یہ دونوں انہیں بار بار دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو کال کریں گے، لیکن یہاں نہ کوئی سگنل تھا اور نہ لینڈ لائن۔ ان لوگوں نے فون کی تار بھی خراب کر دی تھی جو انہیں بار بار اندر آنے کا کہہ رہے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ اپنے ہتھیاروں سے دروازہ توڑتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں۔ اینڈریو اور ایرک ان پر حملہ کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ لوگ ان پر حملہ نہیں کر رہے تھے اور اس لڑائی میں ایرک کو بھی سر پر چوٹ لگ جاتی ہے تو ان میں سے ایک خاتون اس کی مدد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایک نرس ہے، یعنی وہ مرد ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ اسے نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے۔ ایرک ہوش میں تھا اور اس وقت ہمیں ایک ایرک کی پرانی زندگی کے بارے میں معلوم ہوا جہاں اس نے پہلی بار اینڈریو کو اپنی ماں اور والد سے ملوایا، لیکن انہیں یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ لیکن وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے وہ الگ ہو گئے اور آج وہ ساتھ تھے۔ بہرحال آئیے موجودہ کہانی کی طرف آتے ہیں۔ جب ایرک ہوش میں آتا ہے چاروں لوگوں نے انہیں باندھ رکھا تھا اور اس کی چھوٹی بیٹی بھی ان کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ان چاروں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں ایک بہت ضروری کام سے آئے ہیں اور اس وقت ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا اور آگے بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ تم تینوں میں سے ایک کو اپنی جان دے کر لوگوں کو بچانا ہوگا۔ اب وہ چاروں ایک ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں ان کا مقصد اور کام بتا رہے تھے۔ ایک خاتون شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیلیفورنیا سے دور ایک شہر میں نرس ہوں اور میں اپنی ساری بچت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ پہلی چھوٹی لڑکی جس سے وہ ملا تھا کہتا ہے کہ میں استاد ہوں اور میرے پاس ایک بار بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے ایک اور دوست کہتے ہیں کہ وہ ایک گیس کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا کارکن ہے۔ وہ پہلے بہت برا تھا اور الٹا کام کرتا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک ہے اور وہ اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر خاتون کہتی ہے کہ وہ ایک ہوٹل میں شیف ہے۔ یہ سب سمجھ کر ایرک سوچتا ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے باپ نے انہیں یہاں اس کے پاس بھیجا ہے اس کے ساتھ اس طرح رہنا۔ وہ ان کو الگ کرنے آیا ہے اور ان لوگوں کے سردار کہتا ہے کہ پہلی چھوٹی لڑکی جس سے وہ ملا تھا کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری غلط سوچ ہے، ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی قیامت آنے والی ہے، پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن اگر تم تینوں میں سے ایک اپنے آپ کو قربان کر دے تب آنے والی تمام آفات رک سکتی ہیں اور یہ کام آپ کو خود کرنا پڑے گا اپنی مرضی سے۔ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لیڈر انہیں کہتا ہے ہم چاروں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے لیکن ہم آفات کا خواب دیکھنے لگے۔ اس وقت ہم چاروں کی ملاقات ہوئی کیونکہ ہم سب ایک جیسے خواب تھے، اور ہاں یہ جان لو اگر تم میں سے کوئی اپنی جان قربان نہیں کرے گا پھر ہم چاروں مارے جائیں گے، لیکن اسی وقت پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ زندہ رہے تو آپ صرف 3 لوگ ہیں جس میں سے تم دونوں اور تمہاری بیٹی ہوگی، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے آپ کو قربان کر دے تب ساری دنیا بچ جائے گی۔
قائد کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے پہلے دریا ڈوب جائیں گے اور پانی دنیا میں تباہی پھیلا دے گا، ہر طرف سے سیلاب آئے گا، اس کے بعد بیماری پھیل جائے گی جو لوگوں کو مارے گا اور آخرکار خدا اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ لیکن یہ سب سن کر اینڈریو اور ایرک ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی انکاری ہیں۔ لیڈر کہتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر پوری انسانیت کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ پھر اس کا ساتھی سامنے آتا ہے جس نے اپنے چہرے پر سفید کپڑا پہن رکھا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانیت کا ایک حصہ برباد ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اینڈریو اور ایرک بہت ڈر گئے۔ یہاں میں ان دونوں کی پرانی زندگی کے بارے میں بھی دکھایا گیا ہے جہاں ان دونوں نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے گود لیا تھا۔ اب لیڈر انہیں ٹی وی دکھاتا ہے جس میں یہ خبریں بتائی جا رہی تھیں کہ کئی ممالک میں زلزلے آئے، کئی مقامات پر سیلاب اور سونامی بھی آ چکے تھے جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اینڈریو کو اب بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا لیکن ایرک تھوڑا سا یقین کرنے لگا تھا۔ پھر ہمیں فلیش بیک پرانا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اینڈریو اور ایرک اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھے، وہ بھی ان دونوں کو اپنا ماں باپ سمجھنے لگی اور یہ سب یہاں چھٹیاں منانے آئے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ آخری سفر ہوگا۔ بہرحال اب ہم پھر حال کی طرف آتے ہیں۔ نرس ایرک کے سر پر پٹی باندھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم چاروں نے ان آفات کے بارے میں خواب دیکھے تھے اور پھر ہم ایک ساتھ ملے اور یہاں ہم نے خوابوں میں بھی تیرے پاس آنے کا راستہ دیکھا ہے۔ پھر ایک چھوٹی بچی اس کیبن سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو لیڈر اسے پکڑتا ہے۔ اینڈریو اسے سمجھاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ اسے یہاں کہہ رہا تھا کہ تمہارا ساتھی ہے جسے تم نے مارا جو فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس کی مجھ سے کافی عرصے پہلے لڑائی ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ رہنما کا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، لیکن اس نے ہم سب کو ان آفات کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد ہمیں بھی خواب آنے لگے اور آج ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم صرف ان آفات کو روکنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ سب کو آرام کرنے کو کہتا ہے۔ پھر وہ عورت چھوٹی بچی کو کھانا دیتی ہے جو ایک باورچی تھی، لیکن چھوٹی لڑکی نے ہوشیاری سے ایرک کو چاقو دے دیا اور ان کی توجہ ہٹاتی ہے۔ پھر وہ خاتون جو شیف تھی کہتی ہے ایک اور آفت کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہوں جسے میں نے خوابوں میں بار بار مرتے دیکھا ہے، آپ لوگ ہماری بات سنیں۔ لیکن پھر بھی دونوں ان کی بات نہیں مانتے۔ پھر وہ عورت ماری جاتی ہے جس کا مطلب تھا کہ اس کا خاندان ختم ہو گیا ہے، وہ بھی اب جینا نہیں چاہتی تھی۔ لیڈر اس کی لاش باہر رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ٹی وی دکھاتا ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ بہت بڑی بیماری پھیل رہی ہے جہاں کئی علاقوں میں اس بیماری سے کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک اور خواب پورا ہوا۔ اینڈریو کا یہاں کہنا ہے کہ یہ سب پرانی خبریں ہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے ان خبروں کا علم نہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایرک ان کی باتوں پر تھوڑا سا یقین کرنے لگا تھا کیونکہ جس آدمی کو اس نے پہلے مرتے دیکھا تھا اسے یہاں کچھ محسوس ہوا، گویا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ ایرک سوچ رہا تھا کہ یہ چار ہیں جو دنیا میں تباہی پھیلانے آئے ہیں، یہ چاروں مختلف طاقتیں رکھتے ہیں۔ سونامی لانے کی طاقت ہے، دوسرا جنگ اور بیماری لا سکتا ہے، تیسرا یہاں کھانے کا ہے جس سے دنیا میں کیڑے مکوڑے آئیں گے جو دنیا کی تمام خوراک کو تباہ کر دے گا، اور چوتھا اپنے ساتھ موت لایا ہے۔ لیکن ایرک کی سوچ یہاں غلط تھی، اس نے اپنے ذہن میں ایک عجیب کہانی بنا رکھی تھی۔ دراصل یہ چاروں تباہی کو روکنے آئے تھے، اس لیے چھوٹی لڑکی اس کی توجہ ہٹاتی ہے، وہ زور سے چلاتی ہے۔ ایرک اور اینڈریو دونوں آزاد تھے۔ ایرک نے انہیں اندر روک لیا اور باہر اینڈریو اپنی بندوق لینے جاتا ہے۔ جب نرس اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے بندوق سے ڈراتا ہے۔ وہ باہر اس آدمی کی لاش کے پیچھے جاتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ نکالتا ہے جو گیس فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ لیڈر کو دکھاتا ہے، اس آدمی نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ سب غلط ہے، اس نے آپ کو اپنا نام بھی سچ نہیں بتایا، وہ آپ کے دماغوں پر قابو پا کر بدلہ لینے آیا تھا۔ لیکن لیڈر اس پر یقین نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یہ سب سچ ہے۔ جب نرس اینڈریو کے سامنے آتی ہے تو وہ غلطی سے اسے گولی مار دیتا ہے اور ان کا لیڈر اسے تیسری انسانیت کے نام پر قربان کرتا ہے۔ اینڈریو نے سوچا کہ یہ شخص پاگل ہے، وہ اسے باتھ روم میں بند کر دیتا ہے، پھر اسے نرس کو
پھر اسے نرس کو ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جس سے اسے لگا کہ وہ بھاگ گیا ہے، لیکن وہ وہاں تھا۔ وہ اینڈریو پر حملہ کرتا ہے اور اس سے بندوق چھین لیتا ہے، اور حال میں آئے تو ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی کہ تمام ہوائی جہاز ایک ایک کر کے پانی میں گر رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں۔ اس میں بیٹھے لوگ بھی مر گئے۔ خاتون جو خبریں دے رہی تھی وہی انفیسٹ لیڈر کہہ رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ خواب میں معلوم ہوا تھا، لیکن اینڈریو کو اب بھی ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایرک ان باتوں پر یقین کرنے لگا تھا، کیونکہ جب اس نے اپنے پہلے ساتھی کو مرتے دیکھا، پھر اس نے اپنے قریب ایک عجیب و غریب سفید روشنی دیکھی۔ اب اگلی انسانیت کا فیصلہ کرنے کا وقت تھا، اس لیے لیڈر اپنی جان دیتا ہے۔ جس کے بعد دنیا میں سیاہ بادل چھا گئے تھے، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا، ساتھ ہی روشنی چمک رہی تھی۔ ایرک اینڈریو سے کہتا ہے کہ ہم میں سے ایک کو قربانی دینی پڑے گی، ہم میں سے ایک کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ وہ چار ہمارے یہاں آئے ہیں ہمیں پیغام دینے کے لیے، ہمیں انسانیت کو بچانا ہے۔ ان چاروں نے ہمیں مختلف سبق سکھائے، سب سے پہلے نفرت کو کیسے ختم کیا جائے، دوسرا لوگوں کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا، جبکہ تیسرا لوگوں کو بچانے کا پیغام، اور چوتھے نے ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اینڈریو کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے کیوں چنا گیا۔ ایرک کہتے ہیں یہی وجہ ہے ہم تینوں کی محبت، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری بیٹی کی اچھی پرورش کریں، اس لیے میں نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے ایرک کو اینڈریو نے گولی مار دی۔ ایرک اب مر چکا تھا۔ اینڈریو اپنی بیٹی کے ساتھ کیبن سے باہر آتا ہے۔ آسمانی بجلیاں گرنے سے کیبن میں مکمل طور پر جل گیا، یعنی ایرک کی قربانی قبول ہوئی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اینڈریو کو ایک کار نظر آتی ہے جو ان چاروں لوگوں کی تھی۔ اس نے اسے یہاں ان کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ شہر آتا ہے تو خبر سنتا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ تمام تباہی خود بخود رک گئی ہے، جو طیارے تباہ ہوئے وہ خود مرمت کرائے گئے ہیں، اور بجلی بھی بند ہو گئی ہے، لیکن جو تباہی ہوئی تھی اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی۔ انہیں اب اس دنیا میں رہنا تھا جو پہلے جیسا اچھا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اتنا کچھ ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور ایرک نے اپنے آپ کو اس سفید روشنی کی وجہ سے قربان کر دیا جس کے بارے میں اس نے بات کی تھی۔ اس میں اس نے اینڈریو اور اس کی بیٹی کو دیکھا تھا، جس میں اس کی بیٹی بڑی ہو چکی تھی اور وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اسے قربان ہونا ہے۔ کہانی کے آخر میں ہم اینڈریو اور اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے لیے نکلا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔